فرمایا کہ آپ اللہ کے قرآن کے ملنے کے بعد ان کی طرف نظر ہی نہ ڈالیں دولت مندوں کی طرف۔ صحیح روایات میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور آپ کے ایام وفات تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین تھے، تو وہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان نے سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا ذنوبی، گناہوں کی تکلیف ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا عفو ربی، بس اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ حل نرسل لک طبیب، میں مدینہ منورہ سے طبیب بھیج دوں علاج کے لیے؟ انہوں نے کہا طبیب رآنی، طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ اور انہوں نے اچھا دیکھا ہے تو کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے طبیب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ افعل ما اشاء، میں جو چاہوں گا، یعنی اللہ نے دیکھا ہے، اسی لیے مجھے کسی اور طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ عبداللہ میں بیت المال میں، اللہ کا شکر ہے بیت المال بھرے ہوئے ہیں، تو بیت المال سے میں کچھ مال آپ کے لیے بھیج دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرائے اور فرمایا کہ جب میری صحت تھی، تندرستی تھی، ضرورت تھی، اس وقت تم نے دیا نہیں، اب موت کے وقت دے رہے ہو تو میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہاری بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے لیے کام آ جائے گا۔ فرمایا علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے ان کو سورۃ الواقعہ پڑھا دی ہے، ان کو بھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو آدمی سورۃ الواقعہ ایک دفعہ پڑھ لے رات میں، لم تصبہ الفاقۃ ابدا، کبھی وہ بھوکا نہیں ہوگا، اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے۔ اور یہ تجربہ ہے، میرے پاس میرے ایک دوست ہے، انہوں نے بڑا اچھا مدرسہ بنایا ہے ماشاءاللہ، میرے پاس ہے، اور کہنے لگے کہ حضرت ہم نے مدرسہ تو بنا لیا، کامیاب بھی ہو گیا، اب طلباء کی اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنی لائن لگی ہوئی ہے مزید داخلے کے لیے، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں، اس وقت بھی ہم مقروض ہیں، اور آگے ہمیں گندم خریدنی ہے، کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید میں کسی بڑے آدمی کے نام خط لکھ دوں جو ان کی مدد کر دے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ خود عالم ہیں، ان سب خیالات کو چھوڑ دو، مغرب اور عشاء کے درمیان میں کتنے طالب ہیں؟ انہوں نے کہا 500-600 طالب ہیں۔ میں نے کہا سب کو مسجد میں نماز کے بعد پابند کرو اور سورۃ الواقعہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کر لیا۔ یہ ایک مکمل وظیفہ ہے، فرمان رسول ہے، اس پہ عمل کرو۔ مجھے ایک مہینے کے بعد میرے کہنے لگے مکی صاحب ہمارے قرضے بھی اتر گئے، گندم بھی خریدی گئی، ابھی بھی خزانے میں پیسے پڑے ہوئے۔ اس صورت کی یہ برکت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی، بس شرط یہ ہے کہ آدمی عقیدے سے، یقین سے پڑھے، اور دنیا کے لیے نہ پڑھے، نیت یہ ہوگی یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ حضور کی خدمت میں ایک مہمان آیا اور آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کہ مہمان کے لیے تیار کریں۔ آپ نے ایک یہودی کے بعد آدمی بھیجا کہ اس کو کہو حضور نے مجھے بھیجا ہے کہ تم ہمیں کچھ آٹا وغیرہ سودا جو ہے وہ ادھار دے دو اور رجب میں ہم ادا کر دیں گے۔ قال لا الا برہن، اس نے کہا میں ایسے نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی چیز رہن رکھو۔ فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما واللہ انی لامین فی السماء من فی الارض۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے آسمانوں میں بھی امین ہوں اور زمینوں میں بھی امین ہوں۔ وَلَنَسْلَفَنِي وَبَعَنِي لَأُدِّيَنَّ إِلَيْهِ، اگر وہ دے دیتا تو ہم ہر حال میں پیسے ادا کرتے۔ یعنی اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ دنیا نہیں ہے تو غم نہ کریں۔ قال ابن بزم صاحب ہی، یعنی اگر کسی اور کے پاس دنیا ہے تم حسرت نہ کیا کرو کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔